للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہر جمعہ کی نشست میں تفسیر القرآن، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی عظیم کلام کی ہم سب کو زندگی میں یہ نشست عطا فرمائی کہ جمعہ تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ یہ کچھ وقت عطا فرماتا ہے. یقیناً قرآن سمجھ کے پڑھنا ہی اصل میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، کہ اس کو نازل اسی لیے کیا گیا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں ایک ہی آیت کے اوپر گفتگو کی گئی کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میرا نبی قیامت کے دن، حشر کے دن یہ شکوہ کرے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. نبیوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی دشمن. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی دنیا میں آیا ہو اور اس کا کوئی بھی دشمن نہ ہو. تو لہٰذا اے حبیب، ہم آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں اور کوئی دشمن ضرور آپ کا بھی ہوگا. تو نیک انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو کوئی دشمنی کا سامنا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نیکی کا کام کریں اور آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے، آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. نیکی کا کام ضرور رکاوٹ کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن پیدا کیے. ہاں، اللہ مدد کرے گا اس کی اور اسے منزل مقصود تک بھی پہنچائے گا. مل کے کہیے سبحان اللہ. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. اور کفار نے اعتراض کیا ہے کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کیا گیا. کذالک فرمایا یہ ہم نے کیا ایسے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے ایسا کیا ہے. تو یہ اعتراض کفار کا ظاہر ہے. قرآن پہ بے شمار اعتراضات میں سے ایک یہ بھی کیا جاتا رہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رک رک کے کیوں آ رہا ہے. کبھی ایک آیت آ جاتی ہے، کبھی ایک سورت آ جاتی ہے، کبھی 2 آیتیں آتی ہیں، کبھی 4 آیتیں. تو یہ کیا بات ہوئی، اکٹھا کیوں نہیں اترتا. تو یہ بھی اعتراض ہے. وہی بات کہ بس اعتراض چاہیے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طرح سے اس سے دور کرنے کا کوئی ذریعہ ہو. تو یہ ایک فضول قسم کی بات تھی جو کفار کی طرف سے کی گئی کہ کٹھا کر کیوں نہیں اترتا. ایک ہی دفعہ ہمیں کتاب دے دی جاتی اور ایک ہی دفعہ آ جاتا. تو اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ نبی ہم تیرے دل کو اس سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ایک دم آپ زیادہ غذا کھا لیں
تو وہ زیادہ غذا آپ کے لیے موت کا سبب ہوتی ہے۔ بے شک آپ مٹن کھائیں، چکن کھائیں، مچھلی کھائیں، آپ بہت اچھی اچھی غذائیں لیں، لیکن اگر آپ نے انہیں ایک دم کھایا تو وہ آپ کے لیے سخت نقصان کا سبب ہے۔ اسی خوراک کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، آہستہ آہستہ استعمال کریں، تو وہ آپ کے لیے صحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ آپ کے لیے بولو صحت کا ذریعہ بنتی ہے، حالانکہ وہی غذا ہے۔ تو اسی طرح قرآن اگر کٹھا ہی اتار دیا جاتا تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے دل کی مضبوطی اسی میں ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا قرآن لیں ہم سے، لہذا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اور ساتھ ایک اور وجہ بیان کی کہ رتلناہ ترتیلا، تاکہ جتنا قرآن آیا ہے اسے تو پہلے پڑھ لو، اسے پہلے پڑھ لو اچھی طرح، پھر اگلا قرآن تمہیں ملے۔ تو یہ دو وجوہات بیان کی کہ قرآن کو ہم نے اس لیے روک روک کے نازل کیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، لوگوں کے لیے آسانی سے اس کو آگے پھیلانا آسان ہو جائے، آگے بتانا آسان ہو جائے، پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اسی لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہی ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے کہ انہیں بھی ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، اور اس کے اوپر غور کر کر کے قرآن کے اوپر آگے جانا چاہیے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قرآن سے لوگوں کو بیزار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ قرآن سے لوگ بیزار ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا انہیں پڑھاؤ، تھوڑی تھوڑی بات کرو، جمعے جمعے کر لو، ماہانہ کر لو، کچھ دنوں کے بعد کرو، تاکہ لوگوں کی طبیعتیں قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ زیادہ غزاد ہوگے تو اس سے وہ باغی ہو جائیں اور دل اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا ہضم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک ثقیل کلام ہے، ثقیل وزنی۔ اس ثقیل کلام کے لیے وزن، اور وزن کا بہترین حل ہوتا ہے کہ آپ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، وہ کتنا ہی وزنی ہوگا آپ اسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے بھی اسے نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آپ پر کوئی بھی اعتراض یہ پیش کریں گے ہم اس کا جواب صحیح دیں گے آپ کو۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اور میں اعتراض یہ آپ پہ کریں گے، جواب ہم دیں گے۔ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا، اور ہم بڑی عمدہ صحیح جواب اور تفسیر کے ساتھ آئیں گے ان کے پاس، تفسیر ہم کر دیں گے، ہم کھول کے بیان کریں گے بات کو۔ تو یہ اعتراض آپ پہ ہو رہا ہے اور جواب خدا دے رہا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہانکے جائیں گے اوندھے منہ جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو اس طرح کے انداز ہیں جن کے، ان کو ہم منہ کے بل جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ سوار ہوں گے، بعض پیدل چل رہے ہوں گے، اور بعض کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ تو اس طرح کا انداز بھی ہوگا۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اوندھے منہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے جو اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ساتھ اس کے بھائی کو ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے حکم دیا دونوں کو جاؤ اپنے قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو قوم نے ان کو ٹھکرا دیا، تو ہم نے بھی ان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رَسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور یاد کیجئے قوم نوح کو، جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآدَمَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور یاد کیجئے قوم عاد کو، قوم سمود کو، اصحاب الرس کو، اور کثیر تعداد میں قوموں کو جو ان کے درمیان گزری ہیں۔ حق سمجھانے کے لیے ہم نے بڑی مثالیں دیں، لیکن ہم نے سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الراس، قوم نوح، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی بات کی گئی۔ ان تمام قوموں کی گفتگو کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو ختم اس لیے کیا
کہ ہماری مثالیں سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السُّوءِ، اور کئی بار یہ گزرے ہیں ان مشرکوں کے قصبے کے پاس سے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ وہاں دیکھتے نہیں ہے کیا ہوا؟ عربوں کا قافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے نا تو راستے میں قوم لوط کے مکان آتے ہیں، اور اس زمین آتی ہے جس سے قوم لوط کی وابستگی اور قوم لوط کے لوگ وہاں رہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ اس پاس سے گزرتے ہیں، جب ان کے جا رہے ہوتے ہیں قافلے، تو یہ دیکھتے ہیں ان مکانوں کو جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی تھی، اور پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکان لا یرجون نشورا، ہاں حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ سے اللہ پوچھے گا اور دوبارہ زندہ کر کے سوال ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ صاحب جن کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حضور کی شخصیت میں مذاق والی کوئی شے ہے ہی نہیں تھی۔ بولو بھئی، مذاق تو اس کا اڑتا ہے جس میں کسی جگہ بھی کمی ہو، اور کوئی کمی ہو اس کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے، کپڑے دیکھ کے، اس کے انداز دیکھ کے، اس کا بولنا چلنا پھرنا دیکھ کے بندہ کہے جی مذاق اڑتا ہے، کیوں حرکتیں ایسی کرتا ہے وہ۔ لیکن آقا دو جہاں کی شخصیت تو اتنی مکمل ہے کہ مذاق کی گنجائش ہی کو نہیں تھی، اس کے باوجود بھی بدبخت مذاق اڑاتے تھے، اور کیا کہتے کہ کیا یہ ہیں وہ صاحب جنہیں اللہ نے رسول بنایا؟ استغفر اللہ کہہ دو۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی مت ماری جائے اور انسان کے اندر سے جب اس کا ضمیر بھی نکل چکا ہو تو پھر وہ نیکی کا پیغام کس طرح رد کرتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی بات کو جو بڑا خوبصورت ہے، جس کو اللہ نے کتنی اعلیٰ برکتوں سے نوازا ہوا ہے، جس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں، جس کی خاندان کی خاصیت اتنی بلند ہے، جس کے اپنی سیرت کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس جیسا کوئی اس دور میں تھا ہی نہیں، جو صادق اور امین کے نام سے مشہور ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہیں کہ اعتراض کیا ہے کہ جی بس مذاق ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ خدا کا رسول۔ اللہ فرمایا ان قادوا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، بڑے دھیان سے سنیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ان قادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا ہمارے خداؤں سے اگر ہم ثابت نہ رہتے ان کی پوجا پر۔ بڑی پیاری بات ہے، میرے نبی کی بہت بلند شان اس آیت سے ظاہر ہوئی۔ حضور کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں بہکا دیتا ہمارے خداؤں سے، اور چونکہ ہم اپنے خداؤں کی پوجا میں بڑے مضبوط تھے لہذا ہم اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے تو خیر یہ بات کر دی ہے، لیکن اس سے میرے نبی کا جو کمٹمنٹ کا انداز ہے وہ سامنے آیا ہے کہ حضور اپنے دین کی تبلیغ میں کتنے کمیٹڈ تھے، کہ یہ کافر بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اتنا اس شخص نے ہمیں مجبور کیا ہے، اتنا اپنی سچائی کو دکھایا ہے، اتنے معجزے دکھا دیے ہیں، اتنے اس نے اپنی سیرت کے رنگ دکھا دیے ہیں، قریب تھا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ چکے ہوتے۔ یعنی حضور نے جان نہیں چھوڑی ان کی، بولو نا، آپ نے ان کی جان نہیں چھوڑی، اور یہاں تک یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بڑا ہی بھائی یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، اور ہم نے جو ہے وہ بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، اپنے خداؤں کو ہم نے تو چھوڑ چکے ہوتے، جتنا اس نے ہمیں توفیق دی، تلقین کی، جتنا اس نے ہمیں سمجھایا، قریب تھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو یہ میرے حضور کی وہ خوبصورت خوبی ہے جو ایک مبلغ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک دفعہ دعوت دے کے چپ کر جاتے ہیں، دوسری دفعہ دعوت دے کے کہتے ہیں ہوں میں کدی نہیں کسی نے نیکی دی گل دسنی، تیسری دفعہ تو کہتے ہیں میں تو توبہ کرنا کسی نے کوئی نیکی دی گل دسی تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نے نیکی کی بات سنانی ہوتی ہے،
آپ نے اپنے رب کا پیغام دینا ہی دینا ہوتا ہے، آپ نے اچھائی کی بات کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور آگے اس کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح ہدایت لیتا ہے، بولو وہ کس طرح سے ہدایت لیتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ لیکن کوئی بھی جو تھوڑا بہت بھی اگر کسی نیکی، اب اول تو لوگ اس کو کرتے ہی نہیں نا، کسی کو نیکی کی بات سمجھانا توفیق ہی کوئی نہیں کسی کو، اگر کرتے بھی ہیں ایک بار کریں گے، دو بار کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اور کہیں گے یہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، ہمارے تو جو ہے بات کرتے ہیں تو آگے سے لوگ ٹچکرے مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، چھوڑو یار یہ کوئی کام ہے کرنے والا، ہم نہیں کر سکتے۔ میرے رسول کا ذرا حوصلہ تو دیکھو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے حضور کا حوصلہ دیکھو، کافر کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا اور کر دیتا نا تو شاید میں کلمہ پڑھ ہی چکا ہوتا، اتنا اس بندے نے میرے پیچھے پڑھ کے دین کی تبلیغ کی، اتنا دین کے ساتھ ساتھ مجھے لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، ہم کرتی کوئی نہیں، اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو گھر بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر تو کرنے کیا ہے دنیا میں بھائی؟ یہ گھاس کھانے آئے ہوئے، روٹی کھانے آئے ہوئے، کیا تم؟ کافر اور سکھ میں فرق کیا ہے؟ یہودی میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی مسلمانی کو اس طرح سے لے کے چلتا ہے کہ ہر طرف مسلمانی پھیلا کے چھوڑتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، نیکی کی بات سناتا ہے۔ نہیں میں تو کچھ نہ کر سکتا، میرے تو بچے ہی میری نہیں سنتے، تو بھائی تو بندہ کیا ہے؟ تو کس کام کا یہ 6 فٹ کا قد ہے تیرا؟ دنیا میں لینے کیا آیا تو کہ اگر تیری 2 بندے بات ہی نہیں سن سکتے تو کر کیا رہا ہے دنیا میں؟ تو اللہ کے نبی کی کیا خوبصورت تعریف کافر کی زبان سے اللہ نے پیش کی ہے کہ یہ اتنی اعلیٰ تربیت، اتنی اعلیٰ تعلیم دیتا رہا۔ وہ الگ بات ہے میں ہی منحوس ہوں جو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ یہ تو لے دے گیا تھا مجھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا دیکھیے وہ اپنے خداؤں سے کتنا کمیٹڈ ہے، بولو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی نہیں پوجا چھوڑی بتوں کی، میں بھی بتوں کی پوجا کرتا رہا تو لہذا ان بتوں نے مجھے بچا لیا۔ جب وہ اتنا کمیٹڈ ہے تو تمہاری کمٹمنٹ کہاں ہے؟ تم کیوں کمیٹڈ نہیں ہو؟ تمہارے اندر وہ خیال کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیا ان بتوں نے اور ہم بچ گئے، اے حبیب یہ جان لیں گے جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ من اضل سبیلا، کہ کون بھٹکا ہوا تھا، بھٹکا ہوا یہ تجھے کہتے ہیں استغفار، اور ہم بتائیں گے اس دن کہ یہ کون تھا جو بھٹکا ہوا تھا، جس دن ہمارے عذاب کو دیکھیں گے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، میں اپنی آیت پہ آ گیا ہوں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ کیا بولا؟ اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشوں کو ہی خدا بنایا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اصل میں ساری لڑائی اور ساری جنگ یہی ہے، یہ جو ہمارے اندر 2 طاقتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایک ہماری روح کی طاقت ہے اور ایک ہمارے اندر نفس ہے۔ یہ دونوں بیک وقت ہمارے جسم میں موجود ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہی زندہ ہیں، کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے، ہر ایک کو ان دونوں چیزوں سے ہی اللہ نے تخلیق فرمایا، روح بھی دی اور نفس بھی دیا۔ اب نفس اور روح یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی جسم کی اس برتن کے اندر ڈالے گئے، اور دونوں کی اپنی اپنی ایک خاص انداز کے اندر ترتیب ہے، طاقت ہے، روح کی اپنی قوت ہے، نفس کی اپنی قوت، اور یہ وہ 2 قوتیں ہیں جو کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ روح اس کے لیے نیکی کی طرف اور نیکی کا پیغام اور نیکی کی طرف اس کا رجحان کرتی رہے گی، اور نفس اسے برائی کی طرف ضرور لے جاتا رہے گا۔ یہ بات ذہن نشین کرنا کہ جی مجھے ذرا اندر سے بات اٹھے کہ میں نیک ہو جاؤں، اس دن میں نیک ہوں گا، میں تو جناب ابھی دیکھے نا مجھے تو مسلسل میں تو نیکی کے خیالات سے ہی محروم ہوں، تو میں نیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے ذرا ٹائم لگے گا، میں جی ذرا اندروں میرے گل اٹھے گی تو پھر میں کراں گا۔ تو وہ میرا بیٹا قبر کی دیواروں تک نہیں اٹھنی، وہ کبھی نہیں ہونا۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا نفس اس کی جان چھوڑ دے جب تک اس کا آخری سانس نہ آئے۔ ہر وقت وہ اسے گمراہ کرنے اور اس کو اللہ سے دور کرنے اور اللہ کے دین سے بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ یہی تو وہ قوت تھی کہ جس کو زیر کرنے کے لیے تمہیں اللہ نے اپنے نبیوں کی برکتیں عطا فرمائیں۔ نبی تمہارے پاس آئے وہ اسی لیے آئے کہ تمہاری مدد کریں اس نفس کے خلاف۔ پھر اللہ نے کتابیں اتاری، وہ بھی اسی نفس کے خلاف۔ پھر اللہ نے اولیاء کی جماعتیں تیار کی، وہ بھی اسی نفس کے خلاف۔ نمازوں کا نظام دیا، بولو، اسی نفس کے خلاف۔ روزوں کا نظام دیا، حج جمرے کا نظام دیا، یہ سجدے رکوع دیے، یہ نفل دیے، یہ تسبیح درود دی، یہ داڑھی دی، یہ ٹوپیاں دیں، یہ مصلے دیے، یہ سب اس لیے دیے تاکہ تو نفس کے خلاف کھڑا ہو اور نفس کے سامنے تو اپنی قوت کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو نفس سے چھڑائے۔ اور یہ وہ چونکہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر میری اور آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اللہ کے ساتھ جتنا بھی ہمارا تعلق ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے کہ کون کتنا نفس کی طرف جاتا ہے اور کون اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لہذا نفس کی غلامی کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہا، اور وہ لفظ بہت ہی بڑا ہے کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ کیا اپنے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشوں کو ہی خدا بناتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، جو اس کی مرضی ہے نا وہی اس کا خدا ہے، اور وہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ جو میری مرضی ہے وہ ہو، میری مرضی کے مطابق حالات چلیں، میری مرضی کے مطابق دن چڑھے، میری مرضی کے مطابق شام ہو۔ یہ گھر والے میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتے، یہ باہر والے کیوں نہیں چلتے، یہ دوست کیوں نہیں چلتے، یہ میرا کاروبار میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ ہر شے کو اپنی مرضی کے تابع کرنے والا اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اپنی مرضی کے اوپر چلانے والا صرف نفس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میری سنو، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ چلو ایک تو شیطان ہے نا، شیطان کا تو صرف اتنا کام ہے کہ وہ صرف دعوت دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں۔ وہ وسوسہ ڈالے گا، ذہن کے اندر خواہش ڈالے گا، آرزو ڈال دے گا کہ یہ کام کرو، بڑا ہی مزہ آئے گا اس کا، بہت مزہ، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف دعوت دے سکتا ہے اور تمہیں ایک طرف ابھارے گا بس کہ اس طرف چلو، اس کے آگے اس کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اصل میں تمہیں جو گناہ کرانے کی طاقت ہے وہ شیطان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ساری طاقت ہے نفس کے پاس۔ شیطان باہر ہے، نفس تمہارے اندر ہے، اور ہمیشہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ باہر والے سے تو آپ دروازہ بند کر لیں گے، بولو، دروازہ بند کر لیں گے، کھڑکیاں بند کر لیں گے، اندر چھپ جائیں گے، بند ہو جائیں گے، کمرے میں چلے جائیں گے، باہر سے تو بچت ہو سکتی، لیکن جو اندر ہی گھر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے کیسے بچیں گے؟ تو لہذا نفس اندر ہے، یہ ہے وہ گناہ کرانے کی اصل قوت، یہ ہے وہ جو تم سے گناہ کے کام کرواتا ہے۔ شیطان تو بیچارہ رگڑا جاتا ہے اس کے آگے، اور وہ تو آگے اس کے ہاتھ جوڑتا ہے اور پانی بھرتا ہے اس کا کہ جناب آپ میرے بھی باپ ہیں، کیونکہ نفس شیطان سے کہیں بڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، جب عزازیل نے، جو کہ اصل نام ہے ابلیس کا، اسے جب یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اسے کس نے کہا سجدہ نہیں کرنا؟ نفس نے کہا، کیونکہ وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، نام بھی اس کا عزازیل تھا۔ یہ نفس تھا جس نے اس کو گمراہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ تو کہہ کہ تو سجدہ نہیں کرے گا۔ اب اس نفس کی پیروی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آج تک راندہ درگاہ ہے۔ تو یہ نفس جس نے عزازیل کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، میں اور آپ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ بولیے، بولو نا یار، ہماری تو کوئی ہستی کو نہیں۔ جس نے لاکھوں کروڑوں سال عبادت کر کے نفس اس کا بیڑا غرق کر گیا، تو میں تو آپ 40 70 80 سالوں کے لیے دنیا میں آئے، ہم تو اس کے جو ہے وہ میل کی حیثیت نہیں رکھتے۔
جتنے اسے مکر آتے ہیں، جتنے اسے جال آتے ہیں، جتنے اسے طریقے آتے ہیں گمراہ کرنے کے، جتنے کس انداز سے وہ انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا سکتا ہے، یہ تو سوچ سے بھی بڑا ہے۔ ہمیں وہ کہاں کہاں تک گمراہ کر سکتا ہے اگر عزازیل کو کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا نقصان ایک بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکا شیر چھوڑ دیا جائے نہیں کر سکتا جتنا نفس انسان کا نقصان کر دیتا ہے۔ بڑا نقصان دیتا ہے یہ سے، کیونکہ یہ اندر چھپا ہوا ہے، اندر اس نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جنگ تمہاری اندر سے ہے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ہر حالت میں تمہارے اوپر یہ پوری کوشش کر کے کہ میں کسی طرح اس کو گمراہ کرتا رہوں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی میں رنگ بناتا رہوں اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو لے کے چلتا رہوں، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹل ڈیتھ، آخری دن، آخری لمحہ، اس وقت بھی آخری ٹیلیے پھر لگائے گا کہ اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھ سے چھین لوں، اور یہ مرے بھی بے ایمان ہو کے۔ تو یہ اتنی بڑی جنگ ہے جو 24 گھنٹے ہم نے لڑنی ہے، پورا ہفتہ لڑنی ہے، پورا مہینہ لڑنی ہے، پورا سال لڑنی ہے، پوری عمر لڑنی ہے۔ یہ نفس اتنی بری چیز۔ اور ایک اور بھی اس کی بات جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں سے لکھتے ہیں، نفس کو پہچانو، ذرا انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، اپنے نفس کو پہچانو، اس کی پہچان لو، اس کی اچھی طرح سمجھ لو یہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، لمبی گفتگو ہے، میں اس کا لب لباب عرض کروں گا۔ آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے، اس میں اور شیطان میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ شیطان نے کبھی یہ نہیں کہا، سنو یہ بات، شیطان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو خدا نہ مانو۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں میں تجھے کہتا، میں جو یہ کہتا ہوں تو اس کا شریک مان، اس کا کوئی شریک بنا، یہ بھی تیرا خدا ہے، مان تو اسے خدا، ایسا کر یہ فلاں کو بھی مان لے کہ وہ بھی خدا ہے، یہ فلاں کو بھی مان یہ بھی خدا ہے، یہ فلاں کو بھی مان یہ بھی خدا ہے۔ یعنی وہ شرک کرواتا ہے، لیکن وہ یہ جرت کبھی نہیں کرتا کہ خدا کو کہے یہ خدا نہیں ہے۔ کم از کم اتنی حیا اس کے اندر، بول دو سارے، اتنی حیا اس کو ہے کہ خدا کو خدا ہی رکھتا ہے، لیکن باقی چیزوں کو وہ شرک کے ساتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے اس کو بھی مان کے یہ خدا ہے۔ لہذا وہ انسان کا ایمان خراب کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نفس جو ہے وہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ نفس کہتا ہے کہ جو تجھے جو خدا کہتا ہے نا، جس کو خدا تو خود کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اس کو چھوڑ، میں خدا ہوں تیرا، میری مان، اس کی چھوڑ کے میری ماننا شروع کر۔ لہذا وہ خدا کے بالکل سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح یہ خدا کی تو مانتا ہے، اس طرح اس کی چھوڑ کے میری ماننا شروع کر، اس کو ختم کر دے اپنی زندگی سے۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں یہ ہے نفس جو تم سے اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے۔ شیطان کم از کم تمہیں اپنی پوجا نہیں کرواتا، بولیے، کم از کم اپنی طرف وہ تمہیں نہیں کہتا کہ میری پوجا کرو، کہتا ہے تم ادھر ہی کر لو لیکن ساتھ اس کی بھی کر لو۔ شرک کرواتا ہے، نفس شرک نہیں کرواتا، نفس خدا کا وجود ہی انکاری کر دیتا ہے۔ لہذا اس لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور اسی کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے لوگ قبروں میں چلے گئے اور خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ کوئی وزیر بن گیا، کوئی کروڑ پتی ہو گیا، کوئی ارب پتی ہو گیا، اور نفس کی پوجا کرتے کرتے لوگ بوڑھے ہو گئے، اور نفس کو پوجتے پوجتے کہاں تک چلے گئے، اور نفس کے اندر کی آوازوں کو سن سن کر ہی سمجھتے رہے کہ میں بڑا ہی نیک آدمی ہوں اور مجھے فلاں بھی چیز حاصل ہو رہی ہے، فلاں بھی حاصل ہو رہی ہے۔ وہ نفس تمہیں جال ڈالتا رہا، تمہارے اوپر وہ اس طرح کے انداز پھینکتا رہا کہ تمہیں ہوش ہی نہیں آنے دی، آخری دن تک تمہارا وجود تک اس نے ختم کر کے رکھ دی۔ لہذا اس کے بڑے جال ہیں، بڑے مکر ہیں، بڑے فریب۔ قرآن کہتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، سنو، نفس امارہ کا کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے، یہ کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں لائے گا۔ الا ما رحم ربی، ہاں جس پہ اللہ رحم کر دے اسے نفس سے بچا لیتا ہے۔
قرآن کہتا ہے اللہ ما رحم ربی، ہاں وہ جس پہ تیرا رب رحم کر دے بس وہ بچ جائے گا، ورنہ نفس کی شرارتوں سے بڑے بڑے مارے گا، بڑے بڑے مارے گا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ میں 2-3 باتیں اس لیے عرض کر دوں تاکہ نفس کی چیزیں سمجھ آئیں، پھر ہم اس کے علاج پہ آئیں گے، پھر ہم اس کی اصل بات کریں گے کہ ایسا کرنا کیا ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے یہ تو چیزیں بیان کرنی ضروری ہیں تاکہ ہمیں شدت کا اندازہ ہو جائے کہ نفس کی شدت کتنی بڑی ہے، یہ کس قدر بڑا ظلم کرتا ہے انسان کے ساتھ، کہ یہ خدا کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں حضور بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ لکھا کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور اللہ کی بارگاہ تک سنا آپ پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا تو بھی جا سکتا ہے، میں کیا پہنچا سکتا ہوں، تو بھی جا سکتا ہے۔ کہا جی کیسے جا سکتا ہوں؟ فرمایا صرف 2 قدم، اللہ کا راستہ صرف 2 قدم پہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ صرف 2 قدم پہ، اللہ کی جنت بولو 2 قدم پہ ہے۔ فرمایا 2 قدم پہ کیسے ہے؟ فرمایا 2 قدم پہ یوں ہے کہ 1 قدم نفس پہ رکھ اور دوسرا سیدھا جنت میں جا پڑے گا۔ بس اتنا سا کام ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کو دبا، اپنے نفس کی خواہشوں کو کچل، اپنے نفس کی خواہشوں کے اوپر پاؤں رکھ اور اپنے نفس کو جواب دے کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا خدا ہے اور رسول بھی ہے میرا ایک، میں نے اس کی ماننی ہے، تیری کیا مانوں میں؟ تو چونکہ جو ایسا کرتا نہیں ہے لہذا تو پھر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم نے ایک ایسا جملہ لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نفس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ تو بڑا خوش کر رہا ہے اسے، بڑی مرضی اس کی چلا رہا ہے، فلاں کام بڑا مزہ ہے، فلاں کام میں بڑا مزہ ہے، فلاں کام بڑا مزہ ہے، اس کو مزے دیتا جا اور وہ تجھے برباد کرتا جا رہا ہے، وہ تیرے دن گزارتا جا رہا ہے، تیری موت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تیرا لمحہ وہ قریب آ گیا جب تیرے نرخرے سے خرخراہٹ کی آواز آئے گی، اس وقت نفس خوش ہو جائے گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ لہذا اصل جنگ اللہ کی نفس کے ساتھ چل رہی ہے، نفس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اصل جنگ وہاں ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے ہمیں دیا کہ ہم اس کے حملوں سے بچ جائیں، انشاءاللہ کہیے، اور اگر وہ نہیں بچ رہا تو پھر نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہم نے نفس کے حملوں سے، کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، اللہ اکبر، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا، نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، کروکوڈائل، اژدہا کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، کالے رنگ کا کوبرا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر، ایک ہوتی ہے مادہ شیرنی، ایک ہوتا ہے شیر نر بڑے بالوں والا جس کے گلے میں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بہت سخت جان ہوتا ہے وہ۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ تم نے اگر اپنے اندر نفس کو مارا ہے نا، یہ تم نے بڑے خطرناک کو مار دیا۔ اور مارنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جیسے کوئی پکڑی شے اور اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، مارنا یہ نہیں ہوتا۔ نفس کو مارنے سے مراد اس کی عادتوں کو بدلنا ہوتا ہے، اس کو زیر کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی خواہشوں کے مطابق چلانا ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے جسم کے رگے رگے کے اندر، تمہارے جسم کے بال بال کے نیچے نفس ہے، لہذا سے نکال کے مارنا ممکن نہیں ہے، یہ کبھی مرے گا نہیں۔ ہاں اس کی عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، اس کی عادتوں کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مولڈ کر کر کے پھر اس طرح کرایا جا سکتا ہے جس طرح تمہاری اور رسول اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس طرح کرا سکتے ہیں ہم، لیکن اس کو مارنا ممکن نہیں، تو اس کو مولڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، یہی اصل میں جنگ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے نفس کے خلاف چلنا۔ حضور اسلام صحابہ کے ساتھ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، ذرا دھیان سے سننا، یہ کسی جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے، راستہ لمبا طے کیا، جنگ ہو گئی جی، واپس آ رہے تھے، صحابہ کا جسم تھکا ہوا ہے اور جنگ کے بعد کپڑے خون آلود ہیں، تلواریں خون سے بھری پڑی ہیں، مدینہ میں انٹری ہو رہی ہے، داخل ہو رہے ہیں مدینہ میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مسجد نبوی سے اٹھی، اذان کی آواز اٹھی۔ اب صحابہ گزر رہے تھے،
اور چہرے اٹے ہوئے ہیں گرد سے، بال اٹے ہوئے ہیں مٹی سے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو حضور رک گئے، صحابہ بھی رک گئے. فرمایا صحابہ اذهبوا الى الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر، چلو بڑے جہاد کی طرف چھوٹے جہاد سے. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوئے. فرمایا حضور یہ ہم جو ابھی کر کے آئے ہیں، یہ تلواریں ہماری ابھی بھی خون سے بھری ہیں، یہ چھوٹا جہاد تھا، اور آپ فرما رہے ہیں یہ جو مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے یہ بڑا جہاد ہے، چلیں بڑے جہاد کی طرف چھوٹے جہاد سے. فرمایا ہاں، اس لیے کہ جو جنگ لڑی ہے یہ بھی بڑا نیکی کا کام تھا، لیکن ابھی جو مسجد میں جاؤ گے نا تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہوگا، اس سے نفس کو بڑی تکلیف ہوگی، اس سے اندر بڑی تکلیف اٹھے گی کہ یار یہ کیا مطلب تھکاوٹ ہے، نیند آئی ہوئی ہے اور ہم ابھی بھی نماز پڑھیں. اب جو اندر جاؤ گے نا یہ بڑا جہاد کرو گے، ابھی اندر جاؤ گے یہ بڑا جہاد ہوگا. تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے زندگی کے وہ سارے کام، بڑی غور طلب بات، جو افضل ہوتے ہیں اس میں نفس تمہارے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور جو کام افضل نہیں ہوتے نارمل سے ہوتے ہیں نفس کہتا ہے کردہ رہ، شاباش، اس کی تو کوئی مجھے پرابلم ہی کوئی نہیں، لگا رہا ہے اس پہ نا، اس پہ کوئی ہاں جو افضل کام ہوگا نفس کھڑا ہوگا کہ یہ نہ کر. تہجد کتنے پڑھتے ہیں بولو؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ بہت ہی افضل نماز ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. نفس کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا، نفس آپ کو وہاں اٹھاتا ہی نہیں، اٹھنے دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی نا تو یہ گیا. باقی نمازیں بھی اعلیٰ ہیں لیکن تہجد بہت بڑی نماز ہے، اور کمال حکمت سے اللہ نے اس کو فرض نہیں ہونے دیا، نبی علیہ السلام نے اسے فرض نہیں ہونے دیا. یہ کمال حکمت تھی. یہ تو حضور نے ارشاد فرما کے حد کر دی. فرمایا مجھے میری امت کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو میں تہجد بھی فرض کروا دیتا. لیکن خود حضور نے ساری زندگی پڑھی ہے، ایک رات ایسی نہیں حضور کی زندگی میں جب حضور نے تہجد چھوڑی ہو، ہر رات حضور نے تہجد عطا فرمائی. لیکن امت کے آرام کے لیے اب سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے یہ نماز کیا چیز ہے، لیکن نفس نہیں اٹھنے دے گا آپ کو. نفس کھڑا ہو جائے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت، چھوڑو تم. اور ساتھ ہی اندر سے آواز آئے گی اور نفلی نماز ہے، نفلی نماز کو کیا کرنا، چھوڑو فجر پڑھ لینا. تو کتنی بڑی سازش کا شکار کرتا ہے وہ تمہیں. دیکھیے تہجد کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے جو چاہتے ہو، تمہیں آرام سکون چاہیے دوں گا، عزت چاہیے دوں گا، رزق چاہیے دوں گا، مال چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں اولاد چاہیے، ارے جو مانگنا چاہتے ہو، میں دینے ہی تو لایا ہوں پہلے آسمان پہ، اور کیا کرنے آیا ہوں، دینے آ گیا ہوں، اٹھو مانگو. اس وقت کوئی اس کو جو ہے کسی کو خیال ہی کوئی نہیں، اور سارا دن پھر ہوتے پھرتے ہیں، دیکھیں جی ہماری فلاں بھی آرزو پوری نہیں ہوتی، فلاں بھی آرزو پوری نہیں. تو جب وہ آرزو میں پوری کرنے آیا تھا تم کہاں تھے اس وقت؟ تو یہ راز ہوتے ہیں نا، لیکن اس وقت تو تمہیں اٹھنے نہیں دے گا. جو افضل کام ہوگا وہاں نفس تمہارے خلاف ہو جائے گا اور تمہارے خلاف کھڑا کر دے گا، ورنہ وہ عام چیزوں پہ کچھ نہیں کہتا. آپ اسے پتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے، یہ تو ابھی فلاں گناہ کراؤں گا، سارا کچھ اس کا ملیا میٹ نہ ہو جائے تو کہیں، پورا دھیان رکھتا ہے. اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا کام آیا مجھے، اللہ کرے آپ پہ بھی آئے، نفس کے خلاف جہاد کرنے میں. میرے پیر و مرشد اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے. آپ نے ہمیں نفس کے حوالے سے 5-7 ماہ کام کروایا، بڑی سخت تربیتوں سے گزارا. اس دوران آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم نفس کی چالوں سے باخبر رہو، یہ بڑا چال باز ہے، اس کی چالوں سے باخبر رہو. اور ایک چال تمہیں بتاتا ہوں اس کی، یہ ہے یہ تم سے 100 نیکی کے کام کروائے گا ایک گناہ کرانے کے لیے. نہیں سمجھے بات؟ سارے بولو میں نے کیا بولا؟ خود کرائے گا تجھ سے. تین پڑھاوا آ نیکی کر، شاباش، ادھر آ نیکی کر، اے پڑھ بیٹھ کے، پڑھ بیٹھ کے، تو بھی نہ پڑھا تو بیٹھ کے پڑھ، شاباش پڑھتا جا. 100 نیکیاں تجھ سے کرواتا ہے ایک گناہ کروانے کے لیے.
لہٰذا اس کی چالوں سے باخبر رہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو میں ابھی بہت نیکیاں کر رہا ہوں تو یہ میں واقعی نیک ہو گیا ہوں. یہ واقعی نیک نہیں ہو تم. یہ اصل میں تمہیں وہ جال میں ڈال رہا ہے کہ ابھی یہ کر لے نا ذرا، یہ 4 5 6 10 20، پھر اس کے دل میں ایسی خواہش ڈالوں گا کہ وہ پچھلی ساری نیکیاں بھی جل کے راکھ ہو جائیں گی اور ساتھ گناہ گار بھی ہو جائے گا، ساتھ یہ گناہ گار بھی ہو جائے گا. تو ایسی چالوں میں یہ سارے زمانے کو لپیٹ کے پھر رہا ہے. اس طرح کی چالیں اس کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہر وقت اپنے ان جالوں کو پھینک پھینک کر لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. کیوں؟ لوگ اس کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھ رہے ہیں. پھر بڑی اچھی بات بزرگوں نے لکھی کہ یاد رکھو وہی عبادت، وہی ریاضت تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے جو سنت مصطفیٰ سے ملتی ہو، جو حضور کی سنت سے ملتی ہو. کیونکہ اس کے پیچھے نفس نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نفس کی چال نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے نفس کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی، خواہش نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ تم نے جو کیا ہے اس کے عین مطابق نبی نے بھی کیا ہوا ہے. اس کا مطلب اب یہ تیری عبادت اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اس میں نفس کی آمیزش نہیں ہے، ورنہ رد ہے، ضائع ہے، فضول ہے، اس کا کوئی وجود اللہ کے ہاں نہیں. کیوں؟ وہ نفس نے تجھ سے کروائی ہے، وہ نفس نے تجھ سے کروائی ہے. اس کی پہچان رکھ، اس کی پہچان ذہن میں رکھ کہ یہ کون سی عبادت کر رہا ہوں، کون سی ریاضت ہے. کیا یہ میرے رسول نے کی ہے؟ کیا میرے رسول کے پاس اس طرح کا انداز تھا؟ اگر تھا تو تجھے مبارک ہو، اللہ نے قبول کر لیا. اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لو. جس طرح یونانی رومیوں نے، یونان کے بہت سارے تپسیا کرنے والوں نے، یہ پوجا پاٹ کرنے والے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. بولو سارے، یہ بھی تو اللہ کی بھگوان کہتے تو خدا ہی ہے نا. یہ نہیں لگے ہوئے سارے تپسیا کر رہے ہیں، پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا مطلب اللہ کی عبادت نہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے سنت مصطفیٰ نہیں ہے. وہ نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ ایسی عبادت قبول نہیں کرتا جس کے پیچھے حضور کا نام نہ آئے، آقا دو جہاں کی ہستی پیچھے موجود نہ ہو. اس لیے ہمیشہ اپنا ٹیسٹ کرتے رہا کریں کہ میری یہ چیز کہیں میرے نفس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، کہیں میرا نفس تو نہیں کر رہا. میں نے حضرت سے کہا حضور اتنے ٹیسٹ کون کرے گا، اس کو سادہ سا طریقہ بتا دیں. میرے شیخ نے مجھ پہ کرم فرمایا، بڑی محبت سے مجھے یہ بات سمجھائی. کہا بیٹا سادہ سا طریقہ ہے، اگر تو تمہارا شیخ تمہاری اس بات پہ راضی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے بھی قبول فرمایا ہوا ہے. اتھینٹیکیٹ وہ کرتا ہے، سند وہ دے گا تجھے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، جاری رکھو. اور اگر وہ اس سے ناراض ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کچھ بھی نہیں، فضول ہے، بظاہر تم کتنا ہی بڑا مینار کھڑا کر رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کام، چھوڑ دو اس سے، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے. تو اللہ اس سے محفوظ کرے. اس کے بڑے ہتھ کنڈے ہیں، بڑی لمبی اس کی ریاستیں ہیں، بڑی لمبے اس کے معاملات، اور اس سے بچنا از حد ناممکن ہو چکا ہے. میڈیا اس کی مدد کرتا ہے، شیطان کے سارے ہتھ کنڈے مدد کرتے ہیں، اریانی فحاشی مدد کرتی ہے، ہر طرف سے شیطانیت اس کی مدد میں لگی ہوئی ہے. اکیلا تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی لشکر بہت بڑا ہے جو تمہیں ہر وقت گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اندر سے وسوسے پیدا کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے. اور ایک دن میں 360 حملے، کتنے بولو؟ 360 حملے. حضور کی حدیث، آقا نے فرمایا ایک دن میں تمہارا نفس تمہیں برباد کرنے کے لیے 360 حملے کرتا ہے. وہ تو تجھے میری دعا ہے اور میرے رب کی کرم نوازی ہے جو بچا جاتی ہے، ورنہ 360 حملے ایک بندے پہ روز ہوں، 360 گولیاں فائر ہوں تمہاری طرف، کوئی تو لگے گی. بولو 360 گولے تمہاری میزائل تمہاری طرف فائر کیے جائیں اور کوئی تو میزائل ٹھکے گا؟ ایسا ہوتا ہے. اور جو بیچارے بالکل ہی دور ہوتے ہیں، جو بیچارے بالکل ہی نماز روزے سے باغے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی شریعت سے باغے ہوتے ہیں، وہ تو انگلیوں پہ کھیلتے ہیں نفس کی. انہیں تو نچاتا ہے یہ انگلیوں کے اوپر، صبح و شام نچاتا ہے، اس کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے، دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ ناچ رہا ہے میرے اشاروں کے اوپر. اس کو تو شاید کو نہیں، جتنے اس طرح کے جتنے بھی ایسے وہ اچکے آپ کو نظر، سب ناچتے ہیں اس کے اشاروں پر اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں. یہ بدبخت تمہیں اس طرح کر دیتا ہے کہ تمہیں خیال بھی نہیں آنے دیتا کہ میں برائی کر رہا ہوں،
خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اب دیکھیں نا، داڑھی شریف ہے، کتنی اللہ کے نبی کو پسند ہے، یہ اللہ اعلان سب جانتے ہیں، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اتنی اعلیٰ سنت، اس قدر حضور کو پسندیدہ، کیا کہہ دو جہاں نے اس کی ہمیشہ سے محبت سے صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے، اور ہمیشہ سے اسے پسند کیا ہے، خود بھی رکھی ہے، تمام صحابہ نے بھی رکھی ہے، تمام اولیاء نے رکھی ہے، تمام امت کے بڑوں نے رکھی ہے، ہر نبی نے داڑھی شریف رکھی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی تھی، ہر نبی نے رکھی ہے۔ ایک پورا پروٹوکول ہے، حضور کا انداز ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ نماز روزے کے عادی ہو نا، 5 نمازیں روز پڑھیں، آپ مسلسل پڑھیں، کئی سال پڑھیں، کوئی بندہ آپ کو کچھ بھی نہیں، نہ بولے گا، نہ کچھ کہے گا، نہ کوئی خاص بات آپ کی، نہ حالانکہ وہ فرض عبادت ہو رہی، نہیں کہے گا۔ آپ داڑھی شریف کے چند بال رکھ کے ذرا گلی میں نکلیں، نہیں سمجھے بات، ساتھ ہی اشارے شروع ہو جائے، وہ داڑھی رکھ لی، وہ داڑھی رکھ لی، وہ داڑھی، یہ کیا بھائی؟ وہ نمازی آدمی ہے، اسے نہیں کسی نے پوچھا، یہ دو بال کیا باہر آئے، سارا محلہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اصل بات تھی، جو تم نے جس پہ عمل کیا ہے نا، اب نفس تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا، اور نفس لوگوں سے کہلوائے گا، اوے بڈھا بڈھا جل لگنا پیا، وہ بڈھا جل لگتا ہے بندہ، فلاں بات کروائے گا، فلاں بات کروائے گا، فلاں بات کروائے گا۔ اچھا، نماز پہ نہیں کروا رہا، وجہ بولو نا، نماز پہ کبھی کوئی تم سے کچھ نہیں کہتا، جی آپ فجر پڑھتے ہیں، آپ نے ظہر پڑھی، کیا آپ کیا بات ہے، آپ نے ظہر پڑھ لی، نہیں کہلوائے گا۔ لیکن جو ہی داڑھی شریف پہ آؤ گے نا، ساتھ ہی نفس کھڑا ہو جائے گا، اور لوگوں کی باتیں تمہارے لیے شروع ہو جائیں گی، یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جن کا ذہن راسخ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یار پہلے کوئی بندہ بولا ہی نہیں، میرے فرضوں پہ نہیں بولا۔ یہ داڑھی شریف، اس کا مطلب ہے یہی اصل کام ہے جو اللہ رسول کو پسند آیا۔ نمازیں تو فرشتے بھی بڑے پڑھتے ہیں، بولو نا، نہیں پڑھ رہے، سجدے نہیں دے رہے، رکوع، اتحیات، داڑھی شریف فرشتوں کی نہیں ہوتی، ان کے کہو نا سبحان اللہ، یہ اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ تو یہ حضور کی سنت ہے، جو ہی اس طرف آؤ گے نفس کھڑا ہو جائے گا، بڑے اس کے جال ہیں، پھر اوئے ہوئے، پھر یہ ڈالتا ہے بزرگوں کے اوپر، بابوں پہ بہت بڑے جال ڈالتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی وہ کتنی پیاری حدیث ہے، دل کرتا ہے ہر چونک میں لکھوائی جائے، کیا پیارا حضور کا جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا، بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں جیسا نظر آئے۔ نہیں ذرا بولو نا یار، کیا حدیث ہے، یاد ہو جائے گی۔ بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں جیسا نظر آئے، اور بڑا ہی بدبخت بوڑھا ہے جو جوانوں جیسا نظر آئے۔ فرمایا بڑا منحوس بوڑھا ہے وہ کہ جس کی شکل جوانوں جیسی ہے۔ بھئی بڑھاپا آ گیا ہے، اس کو اسی طرح نظر آنا چاہیے جیسے ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے، لیکن نہیں، چھل کے مون کے پھینکیں گے اسے، اور کسی کی نہیں سنیں گے، کوئی نہیں سنا، کوئی نہیں کہا، اب اپنی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے روز اپنے آپ کو تسلی دیں گے، نہیں میں بہت ٹھیک ہوں، بہت سر نہیں رکھی، اور ٹھیک ہے، رہنے دو جی، ٹھیک۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، قبر میں جب حضور تمہارا یہ کھنا ہوا چہرہ دیکھیں گے کیا کریں گے وہ؟ مجھے ذرا یہ جواب دے دو۔ اس میت کا چہرہ جب میں دیکھتا ہوں نا، کبھی جنازہ پڑھاتا ہوں، کسی کا میت کا چہرہ کھدا ہوا دیکھتا ہوں، خدا کی قسم دل روتا ہے کہ ابھی یہ میت قبر میں اترے گی، حضور کو کیسے منہ دکھائے گا یہ شخص، کس طرح یہ چہرہ حضور کے سامنے لے کے آئے گا۔ لیکن نہیں، بس نفس نے ایسا جال ڈالا ہوا ہے، ایسا جال ڈالا ہے کہ وہ کہتا نہیں میرے لیے نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ مولوی صاحب پتہ ہے میرے دشمن ہو گئے ہوئے ہیں۔ او بھائی، ہم تمہیں حضور کی طرف بلا رہے ہیں، نفس سے نکال رہے ہیں، نفس کی غلامی سے چھڑوا رہے ہیں۔ آؤ نبی کے غلام بنو، نفس کے غلام تو پہلے ہی بنے ہوئے ہو، نبی کے بنو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جس کی غلامی سے کچھ ملے گا، جس کی غلامی سے کچھ حاصل ہو جائے گا، اس کے غلام بنو نا۔ جس کی غلامی سے کیا ملنا ہے تجھے سوائے ذلت کے، تکلیف کے، پریشانی کے، کیوں کرتے ہو؟ لیکن نہیں مانیں گے۔ تو ایسے بہت سارے جال ہیں اس کے، جوانوں کے اوپر ڈالتا ہے، جوانوں کے اوپر ڈالتا، بڑے جال ڈالتا، اور استغفار، ایسے عجیب اس کے انداز ہیں کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انہیں گناہ کروا کے
تو اس کے اندر یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت نیکی کر رہا ہے، بہت نیکی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز جب تک اس کے بعد سورج اگ نہ جائے کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی بھی نوافل کی ادائیگی نہ کی جائے، سجود منع کر دی حضور نے۔ بہت سارے آپ کو فجر کے بعد بھی پڑھتے نظر آتے ہیں، جی سجدہ ہی کرنا ہے نا۔ ایک خاتون مجھے ملی، وہ مجھے کہتی ہے جی کئی سال ہو گئے ہیں میں بی بی فاطمہ کے نفل پڑھتی ہوں فجر کی نماز کے بعد۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ یہ سجدہ منع ہے فجر کے بعد؟ وہ جی سجدے ہی دینے ہوتے ہیں، آپ سجدوں سے بھی ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں نفس کیسا جال ڈال دیتا ہے انسان کے اوپر، کہ وہ بظاہر نیکی ہے لیکن چونکہ حضور نے منع کی ہوئی ہے، اس منع کی ہوئی نیکی کو کرو گے تو وہ گناہ بن جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا، سادہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو سفر کے لیے اسے کہا گیا قصر کرے، یعنی سفر میں فرضوں کو آدھا کر دے۔ 4 فرض ظہر کے ہیں تو 2 پڑھے، بولو، عصر کے ہیں تو 2 پڑھے، عشاء کے ہیں تو 2 پڑھے۔ اب بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے خردمات قسم کے، وہ بیٹھے ہوں گے، میں نے کئی ایسے سفر میں لوگ دیکھے کہ وہ سفر میں ہوں گے، جی ابھی تو گاڑی کھڑی ہے، اب 4 فرض پورے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ مسجد ہے، مصلی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ 4 فرض پورے پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی اللہ نے کہا 2 کرنے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس اگلے 2 سجدے کرنے والے؟ وہ جو 2 سجدے اگلے کرواتا ہے وہ نفس کرواتا ہے کہ تو بہت بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ جو باقی ہے نا انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، تو 4 پڑھنا پورے، کیونکہ تو 4 پڑھتا آیا ہے۔ بھئی سفر میں 2 فرض کرنے ہوتے ہیں، اگر چاہے تم آرام دہ اسی گاڑی میں بھی بیٹھے ہو، اللہ کا حکم اسی طرح رہے گا، چاہے ریگستان میں سفر ہو رہا ہے یا اسی گاڑی کے اندر سفر ہو رہا ہے، وہ 2 فرض ہی ہوں گے۔ بولو سارے بولیے۔ بلکہ سنو ایک اور بات، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے مکہ پہنچے ہو اور تمہیں واپس آنا ہے اور 14 دن کا سفر نہیں ہے مکے کا، تو خانہ کعبہ میں بھی تمہارے 2 ہی فرض ہو جائیں گے۔ اب اندازہ کریں، کعبہ شریف کی زمین ہے، وہاں تو 4 پڑھو بھائی، لیکن نفس کرا دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کا ماننا ہے کہ نفس کا ماننا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے 2 پڑھنے تو 2 پڑھیں آپ۔ تو یہ ہے وہ جال جو لوگوں کے اوپر ڈال کے بہت ساری چیزیں کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ سب لوگوں نے خود بنائی ہوتی، اس کا کوئی وجود نہیں اللہ کی بارگاہ۔ اصل وہ ہے جو سنت مصطفیٰ سے ملا ہو اور آقا دو جہاں کی خوبصورت تربیت سے باہر آیا ہو۔ اب آئیے آخری باتیں، اس سے بچنا کیسے ہے، اور اس کی جو آپ کو میں نے ابھی کچھ بتائی ہیں اس کی چالیں، ان سے اب کس طرح سے ہمیں بچت ہو سکتی ہے، ذرا انشاءاللہ کہہ دو اللہ سمجھانے کی توفیق دے دے، آپ بھی سمجھ جائیں۔ میری آخری بات ہے، پہلی بات، نفس کو زیر کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جس سے یہ ڈرتا ہے، وہ ہے شریعت۔ سارے بولو کیا؟ شریعت پہ عمل کیا جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ عمل ہو اور پوری طرح اس کے اوپر پابند رہا جائے کہ یہ میرے رب کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں، ان کو میں چینج نہیں کر سکتا۔ فجر پڑھی جائے، ظہر پڑھی جائے، عصر پڑھی جائے، مغرب عشاء پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، کیونکہ یہ اللہ نے فرض کی ہے، شریعت ہے۔ اس میں ضمن میں بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خود 1 کروڑ روپیہ دے دے، صدقہ دے دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، مسجد میں دے دے، کسی نیک کام میں خرچ کر دے، 1 کروڑ روپیہ دے دیا، فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ کے 2.5 روپے دیتا ہے تو وہ 2.5 روپے کروڑ سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ بولو نا، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، وہ شریعت کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا۔ سال کے بعد آپ نے 2.5 روپے دیے، وہ اللہ کا حکم پورا کیا۔ وہ جو آپ نے صدقہ دیا وہ تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا، آپ کی مرضی ہے، دے دیا آپ نے، وہ کوئی اس کا واضح لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ تو نہیں اللہ نے کہا تھا، آپ کی مرضی تھی، کروڑ دے دیا آپ نے۔ آپ 10 بھی دیتے تو بھی اللہ ثواب دے دیتا، لیکن آپ نے جو 2.5 روپے خرچ کیے ہیں وہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے ہیں، اللہ انہیں زیادہ محبت سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ میری بات مانی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان کا 1 روزہ ساری زندگی کے نفلی روزوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ کس کا ہے؟ رمضان کا۔ وہ رمضان اور اللہ کا حکم کہ میرے رمضان میں روزے رکھو، شہر رمضان، رمضان جب بھی رمضان آئے تو اس میں روزے رکھو، تو یہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب یہ پہلا ہے، نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب شریعت پہ کوئی چلتا ہے، اسے بڑا تکلیف، اس کو بہت زیادہ، وہ بہت تکلیف میں آ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ شریعت پہ آ گیا اور شریعت کی حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔
دوسرا جو نفس کو کمزور کرتا ہے وہ ہے کثرت عبادت. بولو کیا؟ عبادت کی کثرت کی جائے، سجود زیادہ کرو، رکوع زیادہ کرو، تسبیحات زیادہ پڑھو، اس کو کمزور کرو. اس سے یہ چھانٹے مار مار کے، عبادت کے چھانٹے اس کو مار مار کے اس کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ تمہارے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکے. کسی صورت بھی اس کو چھوٹ نہ دو، اس کو بھوکا رکھو، اس کو کم کھلاؤ تاکہ یہ تمہارے سامنے کھڑا نہ ہو. اپنے آپ کو اس طرح کا انداز بناؤ کہ سجود رکوع میں زیادہ وقت دو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ کثرت عبادت، نفل زیادہ پڑھو، اور راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ذوق بناؤ. اس سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور نفس کے اندر وہ قوت نہیں رہتی، کیونکہ یہ کوڑے اس کو بار بار جب پڑیں گے نا تو اس کی قوت کم ہوتی جائے گی. تیسرا جو نفس کو چیز کمزور کرتی ہے، سنیں بہت بڑی بات، تیسرا نفس کو کمزور یہ چیز کرے گی کہ دنیا میں کسی کو اپنا ایسا رہبر بناؤ کہ اس رہبر کے آگے اپنی ساری مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی ترک کر دو. اسے کہو حضور آپ کے ہاتھوں میں میری نکیل ہے، میرے ناک میں آپ نے نکیل ڈال دی، جدھر چاہیں لے چلیں آپ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ شریعت میں ہیں، آپ حضور کی سیرت میں ہیں، تو میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. کسی کو اپنا شیخ، اپنا مرشد بنا لو تاکہ اس کے پیچھے چلنے ہوئے تجھے نفس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. کیونکہ جب وہ تمہیں بلائے گا تمہیں جانا پڑے گا، بولو نا سارے. جب وہ بٹھائے گا تو بیٹھنا پڑے گا، جب وہ کھڑا کرے گا تو کھڑا ہونا پڑے گا، جب وہ کہے گا نماز پڑھو تو پڑھنی پڑ جائے گی، جب وہ کہے گا بھائی نیکی کرو تو نیکی کرنی ہو جائے گی، جب وہ بلائے گا تو بٹھا لے گا. یہ ساری چیزیں تیری مرضی آہستہ آہستہ ختم کر دیں گی اور نفس تیرے اندر کچلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. جیسا بزرگوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بھی نفس ختم کر دیتی ہے، اور اللہ والوں کے سوا کسی کے پاس وہ رستہ نہیں ہے کہ جو نفس کو ختم کر سکے، مار سکے. اللہ والوں کی تابعداری، غلامی، یہ بہت تیزی سے نفس کے اثرات کو ختم کر دے گی، کیونکہ آپ کے اندر اپنی مرضی رہی نہیں ہے. وظیفہ کا ٹائم ہو گیا، حضرت صاحب نے کہا تھا پڑھنا ہے، بھیا اب نماز کا وقت ہے پڑھنی ہے، اب یہ فلاں نیکی کا وقت، درس قرآن آگے پڑھنا ہے، سننا ہے، جانا ہے. وہ مرضی چھوڑتا ہی کوئی نہیں. جب آپ مرضی نہیں چھوڑیں گے تو پھر نفس کی تو غلامی یہی ہے کہ تو اپنی مرضی کر، کسی کی مرضی نہ کر، اپنی مرضی کر نا. تو کسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنی مرضی پہ چلائے گا. یہ تیسرا طریقہ ہوگا. چوتھا طریقہ بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے چھٹکارا پاؤ. جب بھی تمہیں لگے کہ تمہارا نفس تمہارے آگے کھڑا ہونے لگا ہے تو ضرور اپنی عاجزی کو لوگوں کے سامنے دکھا دو، اپنی عاجزی لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ نفس اندر سے زیر ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کیا کہ بھائی سب کو بلا لو، جتنے بھی ہیں نا ارد گرد دائیں بائیں، دکانیں کو بند کر کے 2 منٹ صرف میری بات سننے آگے. امیر المومنین بلا رہے ہیں. اعلان ہو گیا مدینے میں، لوگ بھاگے آئے کہ پتہ نہیں کچھ جنگ ہو رہی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ بن گیا ہے کہ امیر المومنین نے ایک دم سے بلا لیا. مسجد بھر گئی کچا کچ. حضرت عمر آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے ممبر پہ. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا بات کرنے لگے. فرمایا سنو، میں وہ عمر ہوں کہ میں جب اونٹوں کو چرانے جایا کرتا تھا تو میرے پاس 5 اونٹ ہوتے اور میرا باپ کہتا ہے اسے لائن میں کھڑا کرو، تو میں وہ 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا. اور میرا باپ مجھے چھانٹے مار مار کے مجھے کہتا تھا عمر تو بہت ہی نکارا انسان ہے، تو 5 اونٹ نہیں لائن میں کھڑا کر سکتا، تو زندگی میں کرے گا کیا؟ کہا میں وہ عمر ہوں کہ 5 اونٹ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ کہہ کے فرمایا بھائی اللہ حافظ، نیچے اتر آئے. سب حیران ہو کے دیکھنے لگے. کہا حضور یہ آپ نے کیا اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیا؟ اور اتنی بڑی بات کو کوئی نہیں تھی، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، یہ تو چلو ہوتا تھا، ایسے بچپن میں ہو جاتی ہیں چیزیں. فرمایا نہیں، اصل میں اندر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرا نفس کہہ رہا تھا عمر تو بہت بڑا ہو گیا ہے، 25 لاکھ مربع میل پہ تیری حکومت ہو گئی، تو میں دکھایا اس کو کہ تو ہے کیا چیز، آ تجھے بتاتا ہوں. اور اب میں اکیلا نہیں تجھے دکھاؤں گا، پورا مدینہ سنے گا اب تیری بات. لوگوں کے سامنے نا اپنی عاجزی، اپنی ایسی بات بھی کر دیا کرو جو کسی کو سنانا تم چاہتے نہیں ہو، تاکہ اندر رگڑا لگے تیرے نفس کو. یہ تو سناتے ہو کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، یہ تو خواب میں مجھے مکہ نظر آیا، مجھے مدینہ. کبھی دکھاؤ نا میں نے خواب میں فلاں گندا کام بھی کیا ہوا ہے. وہ نہیں بتاتا کوئی بھی. کیوں؟ نفس چاہتا نہیں ہے. جو ہی آپ لوگوں کے آگے ایسی بات رکھیں گے آپ کے اندر نفس کو رگڑا لگے گا کہ یار یہ کیا بات کر دی، یہ کیا بات ہوگی. ایسی ایک اللہ والے، یہ بہت بڑی بات سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ والے آخری بات، بزرگ تھے تو وہ بھی ایسے اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو کہا کہ یار ایک دفعہ بڑا عجیب معاملہ بنا. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا حضور یہ ہوا کہ میرے پیٹ میں گیس ہو گئی، اور وہ گیس اتنی زیادہ ہو گئی کہ بہت تکلیف شدت والی ہو گئی، اور میں کہیں سفر میں تھا اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ مجھے زمین پہ لوٹنا پڑ گیا. میں لوٹتا رہا زمین پہ، میں نے پلسیٹیاں ماری کسی طرح سے وہ درد کم ہو جائے، بڑی تکلیف ہو گئی. تو پھر کیا ہوا حضور؟ کہا بس شکر ہے بس اللہ نے کرم فرما دیا. میں نے کہا مولا مر جاؤں گا، میری کوئی عبادت قبول کر لے اور مجھے اس سے نجات دے دے. تو کہتے شکر ہے کہ میری ریح خارج ہو گئی، اور جو ہی خارج ہوئی تو سکون آ گیا اور مجھے بڑا آرام سا محسوس ہوا. تو ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اے میرے مولا، جو بندہ ایک ہوا کے لیے بھی تیرا ہی محتاج ہے، بتا اس کی حقیقت ہے کیا؟ جو ہوا کے لیے بھی تیرا ہی محتاج، اگر تو نہ نکالے تو مر جائے، اور اگر تو نکال دے تو تیری مہربانی ہے مولا. تو جب یہ بات سنائی نا مریدوں کو تو کہا حضور یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی سنانے کی. کہا اچھا آپ دوسری سن لو. رات خواب میں آقا دو جہاں کی زیارت ہوئی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بڑی مجھ سے گفتگو فرمائی ہے. فلاں موقع پہ انہوں نے بڑا پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فلاں جو آپ نے جماعت تیار کی ہے نا نیکوں کی، ہمیں وہ آپ کی جماعت بڑی پسند آئی ہے. فرمایا حضور یہ دوسری بات سنانے والی تھی، یہ پہلی؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے نفس کہہ رہا تھا کہ تو بہت نیک آدمی ہے، تو پہلی سنا کے نا ذرا اس کو رگڑا دیا. پہلی سنا کے بولو، یہ بھی کوئی نہیں کرتا. جب بھی تم نے یہ گناہ کی طرف ابھارے، میرے بزرگ ایک دوست ہیں اللہ سلامت رکھے انہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی ایسا کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے نا حضور، تو میں اگلے دن روزہ فرض کر لیتا ہوں اپنے اوپر. اگلے دن تینوں بھوکا رکھنا ہے، سارا دن روزہ رکھ. اگلے دن میں روزہ رکھتا ہوں. کہتا جب بھی مجھے ایسی کوئی گناہ کی ایسی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، میں اگلے دن روزہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں اور نفس کو ٹھیک رگڑا دیتا ہوں. اگلے دن سارا دن تجھے بھوکا رکھوں گا. اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ نہ صرف خواہش مر جاتی ہے بلکہ اندر سے آواز آتی ہے ہن روزہ نہ رکھی یار، بہت زیادہ تو نے رگڑا دے دیا، اور بھائی نہ کر، تو گناہ مر رہا ہے، یہ تو نہ کر. ہم ایسا نہیں کرتے. اپنے نفس کے غلام نہ بنے، اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ اس کے اوپر ایسے انداز ہو. اپنے نبی کی سنتوں کو پورا کریں، شریعت کو پورا کریں، روزہ رکھیں، بار بار اس درود شریف کی سعادت حاصل، بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، اپنے سروں کو نیچے رکھیں، اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھیں. حضرت حاضر، حضرت، یہ چیز تمہیں نفس سے نکال دے گی. اور گردن اونچی کرو گے تو نفس اور زیادہ پلتا جائے گا اور یہ تمہیں کسی صورت چین نہیں لینے دے گا. اب آخر میں جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو جس نے خدا بنایا اپنی خواہش کو، تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے؟ یہ جس کا خدا اپنی خواہشیں ہیں، حضور کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے اپنے نبی سے کہ اتنا بڑا بدبخت کہ اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا. فرمایا کہ نبی کیا ذمہ داری قبول کرتے ہو اس کی؟ تو اس کا واضح جواب ہے نہیں. میں اس کی ذمہ داری کیوں قبول کروں جو اپنی خواہشوں کو ہی اپنا خدا بنا کے پھر رہا ہے. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے اللہ ہمیں اس کی غلامی سے نکالے اور ہم اپنے رب کی طرف راہ پائیں، اپنے قرآن کی طرف راہ پائیں. زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، اپنے رب اور قرآن کی طرف اس طرح متوجہ ہوں کہ نفس کی خواہشوں کے سارے چنگل توڑ کے باہر نکل جائیں، اور پھر ایک اور دوسرا جو چنگل ہے اور دوسری جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی راہ ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اس کی طرف روانہ ہو جائے. بھائی غلامی تو کرنی ہے، بولو نا یار. ہم بندے جو ہوئے، بندے مطلب غلام، تو غلام ہیں تو صحیح، غلامی کرنی ہی ہے تو آؤ سارے حضور کی غلامی کر لیتے ہیں. پھر ایک ہی غلامی کر لیں، وہ حضور کی ہو جائے. تو غلامی جب کرنی ہی ہے تو حضور کی ہو جائے، تو اسی سے برکت ہوگی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.